السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل، سورہ مقدسہ کی آیات 1 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سورہ مقدسہ کا تسلسل پچھلی سورۃ الشمس کے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے کچھ حقائق کائنات کی قسمیں اٹھائیں، وہ چیزیں جن کا روز مرہ ہمارے ساتھ تعلق رہتا ہے، جیسے سورج ہے، رات ہے، چاند ہے، دن ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور پھر اللہ نے نفس کی بھی قسم کھائی، اور نفس کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے غور و فکر کے لیے ہے، ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم پھر بھی الرٹ نہیں ہوتے۔ ایک کثیر طبقہ تو وہ ہے جو قرآن پاک نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ بھی غور و فکر نہیں کرتا، سادہ قرآن پڑھ لیں گے۔ یہ کلام مقدس جو رہنمائی ہے، ایک ایک لفظ اور آیت مقدسہ جو آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کے لیے دعوت دیتی ہے۔ آج کی جو آیات ہیں یہ بھی مکی صورت ہے، سورۃ اللیل مکی صورت ہے، 21 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات اور دن دونوں کا مقابلہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جوڑے جوڑے اللہ نے بیان یہاں فرمائے ہیں۔ تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، جوڑوں کے جوڑے بنائے دیے ہیں۔ جیسے احادیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آغاز عرش اور پانی سے کیا ہے، وہاں بھی جوڑا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ نے عرش کو پیدا کر دیا۔ تو عرش کے بالمقابل پانی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ تو پانی کی جو حالت ہے وہ انفعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عرش پیدا فرما دیا۔ تو گویا آغاز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عرش اور پانی کا، وہ بھی جوڑے ہیں۔ یہاں پر رات اور دن یہ جوڑے ہیں۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب اس کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اس کے مقابل کون سی ہے؟ مد مقابل وہ دن ہے۔ تو والنہاری، قسم ہے دن کی،
اذا تجلی، جب روشن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یہ متبادل چیزیں ہیں، مقابلے میں ہے، جیسے نر اور مادہ ہے۔ تو آگے اللہ نے نر اور مادہ کی قسم اٹھا لی، وما خلق الذکر والانثی، اور اس چیز کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ گویا اللہ رب العزت نے پہلے نفس کی قسم اٹھائی، اور ابھی اس کے نتیجے میں جو تشکیل ہو رہی ہے ایک مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کی، اس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ کیا دنیا کے اندر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں نباتات لے لیں، حیوانات لے لیں، انسان لے لیں، نر اور مادہ ہیں، دو دو افراد یعنی جوڑے اللہ نے بنا دیے، اور دونوں کی جو ترتیب و تشکیل ہے اس طرح کی کہ مل کر آگے ترتیب بنتی ہے۔ اب اللہ نے نر اور مادہ بنا دیے تو اس کے نتیجے میں آگے اللہ تعالیٰ نے مزید مخلوقات پیدا فرما دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ پہلے مرد اور عورت دنیا کے اندر، تو اس کے نتیجے میں آگے انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ یہ ساری گفتگو ارشاد فرما کے اللہ کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوشش ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کا جو ارادہ ہے، اس ارادے کی بنیاد پر جو انسان آگے اعمال کرتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم یہ عرض کر چکے ہیں سورہ مقدسہ کی روشنی میں کہ ہر انسان کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، اس کو ارادہ دیا، اس ارادے کے نتیجے میں وہ عمل کرتا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اختیار دے دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اوپن نہیں چھوڑا، رہنمائی بھی دی ہے۔ اس لیے فرما دیا ان سعیکم لشتی، آپ کے جو بھی اعمال ہیں، کوشش ہے، وہ مختلف اور متضاد ہے۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ نے دو لائنیں ڈرا فرما دی، دو رخ متعین فرما دیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یہ پہلا رخ ہے، اور اگلی جو آیت مقدسہ ہے اس میں دوسرا رخ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھو، جب بھی کوئی سماج تشکیل پاتا ہے تو اس کی تین بنیادیں ہیں، تین ستون ہیں، تین پلر ہیں اس کے۔ ایک ہے فکری، درست فکر، درست فلسفہ، اعلیٰ پروگرام۔ دوسرا سیاسی مینجمنٹ، اور تیسرا ہے معاشی سسٹم۔ یہ تین بنیادیں ہیں۔ تینوں بنیادوں کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرما دیا، اور ان تینوں کے متبادل جو دوسرا رخ ہے ان سعیکم لشتی، وہ کون سا ہے وہ بھی یہاں ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سب سے پہلے وہ ہے کہ جس نے اعطا دیا، یعنی جو شخص اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا سمجھتا ہے، اور اللہ کے وسائل کی اس طرح مینجمنٹ کرتا ہے کہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی دیتا ہے، یعنی وسائل کی تقسیم، یہ معاشی نظام ہے۔ واتقوا، اور ڈرتا رہا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے اس میں عدل پیدا کرے، اور سوسائٹی میں سب کو ساتھ لے کے چلے، مل کے چلے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ کی جو ذمہ داری انسان پر اللہ نے عائد کی ہے اس کی نگرانی کی، اس کو پورا کرے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب اللہ سے ڈریں گے۔ تو یہاں اختیارات کی بات ہوگی۔ آج کے حکمران اختیارات کو جو ناجائز استعمال کر کے ظلم، مافیا
قائم کرتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، تو وہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ یہ پاکستان کا مسلمان نام نہاد کہے گا میں ڈرتا ہوں، اندر سے کوئی نہیں ڈریں گے۔ پالیسیاں ایسی بناتے ہیں جو انسانیت کش ہوں، انسانیت پر ظلم پیدا کرنے والی ہوں۔ واتقوا، یہ پہلا اور دوسرا اصول سیاسی ہو گیا۔ تیسرا وصدق بالحسن، اور اس کی جو فکر ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اس نے سچ جانا، صدقہ سچ سمجھا، بالحسن اچھی بات کو، جو اعلیٰ فکر اعلیٰ رہنمائی اس کو ملی، اس رہنمائی کو اس نے درست سمجھا۔ ہم مسلسل آپ تمام سامعین و سامعات سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کلام مقدس اللہ کی رہنمائی ہے، یہ اعلیٰ فلسفی ہے، اعلیٰ پروگرام ہے، اعلیٰ فکر ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اور عمل کیسے ہوگا؟ اس اعلیٰ فکر کو عمل میں لانے کے لیے ہمیں عدل کا ایک معاشی نظام قائم کرنا پڑے گا اور دوسرا سیاسی نظام قائم کرنا پڑے گا، اور اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوگی، تقوی ہوگا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سنیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پس اس کو ہم آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، آہستہ آہستہ اس کو آسان کر دیں گے۔ یعنی جب اعلیٰ فکر یہ ہے کہ اللہ کی بالادستی قائم کرنی ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے، سیاسی طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کی بجائے سارے انسان ایک ہیں وحدت انسانیت کی بنیاد پر، اور سب کے حقوق ایک ہیں، سب کو حقوق دینے ہیں۔ معاشی طور پر اللہ کے جو وسائل ہیں وہ سارے انسانوں تک ہم نے برابر پہنچانے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ آپ جو نظام قائم کریں گے اللہ کی رہنمائی میں، اس میں کیا ہوگا؟ امن و امان آئے گا، خوشحالی آئے گی، عدل، مساوات، انسانی حقوق کی پاسداری، آپس میں محبت، پیار، ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کا جذبہ۔ میرے عزیزو، عدل کے نظام کی یہ برکات ہوتی ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتی، اللہ اس کی تاثیر جنگلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مثالیں بڑی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر عدل کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے، جیسے ظلم بھی بین الاقوامی ہوتا ہے، ظلم کی تاثیر بھی بڑی گہری ہوتی ہے منفی انداز میں، اور عدل کی مثبت انداز میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت میں نے وہ پورا سٹرکچر دے دیا ہے جو اللہ کی بالادستی ہے، اس میں پہلے نمبر پہ فکر، فلسفہ، اس کا سیاسی نظام اور اس کا معاشی نظام، یہ ہے پہلا رخ۔ انشاءاللہ کل عرض کریں گے اس کا دوسرا رخ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، میرے عزیزو، ایک ایک لفظ پہ توجہ کرو، غور کرو، سوالات بنایا کرو، سوچا کرو، گروپ میں سوالات بھیجیے، مجھے بھیج دیجیے، انشاءاللہ ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔